آپ یہاں پہ تمام حالات کو سنبھال لیں گے. میں اطمینان اور سکون کے ساتھ یہاں سے روانہ ہوں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اپنے مقصد میں کامیاب. 1979 کراچی کی جیل میں ایک شخص کو کوڑے مارے جا رہے تھے. تھوڑی ہی دور کئی قیدی بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے. انہی میں سے ایک 26 سالہ نوجوان موجود تھا. اسے بھی کوڑوں کی سزا سنائی جا چکی تھی. وہ خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہا تھا کہ اسے بھی جلدی سی اذیت سے گزرنا ہوگا. وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ الطاف حسین صاحب تھے، جس کے قدموں میں ایک زمانہ جھک گیا، مگر ایک زمانہ وہ بھی تھا جب اسے اپنے جوتوں پر سر رکھ کے سونا پڑا، جس پر تشدد کی سیاست کا الزام لگا. مگر اس کا دعویٰ تھا کہ اگر اس پر تشدد نہ ہوتا تو وہ سیاست میں نہ آتا. جس کی تقریر سننے لاکھوں لوگ بارش میں بھیگتے رہے، اور کبھی اس پر پولیس موبائل میں ڈنڈوں کی بارش کی گئی. جس کی پارٹی پر کروڑوں روپے ماہانہ بتہ جمع کرنے کا الزام لگا، مگر وہ خود کبھی 1 یا 2 روپے چندہ مانگا کرتا تھا. الطاف حسین کو پہلی بار 1979 میں جیل میں کیوں ڈالا گیا؟ کیا انہیں واقعی کوڑے مارے گئے تھے یا نہیں؟ جیل سے کتنے عرصے بعد رہائی ملی، اور پھر وہ کتنی بار اور کیوں جیل گئے؟ یہ سب آج کی ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملے گا. اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمن کیجیے گا. اس کا پارٹ 2 بھی آنے والا ہے، جس میں پوری ایم کیو ایم اور پوری مہاجر قوم کے بارے میں بات ہو. تو چلیے تاریخ سے جانتے ہیں کہ بانی ایم کیو ایم کب سلاخوں کے پیچھے جا چکے ہیں اور وہاں ان پر کیا گزری. الطاف حسین صاحب نے جب جامعہ کراچی میں داخلہ لیا تو وہاں کئی طلبہ تنظیمیں موجود تھی جو قومیت، صوبائیت یا علاقیات کی بنیاد پر قائم تھی. APMSO کے مطابق یہ چھوٹی تنظیمیں فریشر گروپ بن کر بڑی تنظیمیں مثلا جمعیت پروگریسو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یا لبرل اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن سے فائدہ حاصل کرتی تھی. اردو بولنے والے جو مہاجر کہلاتے تھے، ان کی کوئی الگ تنظیم موجود نہیں تھی. وہ زیادہ تر جمعیت میں شامل تھے، مگر جمعیت دوسری زبان بولنے والوں کا زیادہ خیال رکھتے تھے. اس پس منظر میں الطاف حسین صاحب نے مہاجروں کی طلبہ تنظیم کے لیے 1.5 سے 2 سال رابطہ مہم جاری رکھی. 150 سے 200 ہم خیال طلبہ ملنے کے بعد بالآخر 11 جون 1978 کو آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن یعنی کہ APMSO قائم کی گئی. ایک اجلاس میں باقاعدہ الیکشن کے ذریعے الطاف حسین کو پہلا چیئرمین اور عظیم احمد طارق کو پہلا جنرل سیکریٹری منتخب کیا گیا. اس زمانے میں الطاف حسین صاحب کے پاس وہ 50 موٹر سائیکل نہیں ہوا کرتی تھی. بس میں یونیورسٹی آیا جایا کرتے تھے وہ، اور تنظیم کے دوسرے اراکین ٹیوشن پڑھا کر اپنے تعلیمی خرچ اٹھاتے تھے. تنظیم کا خرچ سب لوگ چندہ دے کر چلاتے تھے. ہر ممبر 25 روپے ماہانہ چندہ دیا کرتا. رفتہ رفتہ APMSO کے یونٹ NED اردو سائنس کالج یعنی کہ داؤد انجینئرنگ کالج، نیشنل کالج، جناح کالج، شپ آنر کالج یعنی کہ دوسرے کالجوں میں بھی قائم ہو گئے. جب اخراجات بڑھے تو الطاف حسین کے ساتھیوں نے دکان جا کر چندہ مانگنا شروع کر دیا. کہیں سے 2 روپے ملتے تھے اور کہیں سے معاف کرو سننے کو ملتا تھا. بہرحال الطاف حسین اور ان کی تنظیم کو مہاجروں کی پہلی آواز کے طور پر شہر میں جانا جانے لگا. 14 اگست 1979 کو الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں آفاق شہد، حسیب ہاشمی اور دیگر نے ہزار قید پر احتجاج کیا. اس احتجاج کا مقصد بنگلہ دیش میں پھنسے مہاجروں کی وطن واپسی کے لیے آواز بلند کرنا. یہ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کا ابتدائی دور تھا. حکومت کے خلاف جلسے جلوسوں کی اجازت نہیں تھی. نتیجن الطاف حسین اور ان کے ساتھی گرفتار کر لیے گئے. الطاف حسین نے اپنی کتاب سفر زندگی میں لکھا ہے کہ مظاہرے کے بعد وہ جلوس کی صورت میں کیپری سینما پہنچے تھے کہ انہیں چاروں طرف سے FC نے گھیر لیا. پولیس کی بڑی وین میں پھینکے جانے سے پہلے اس قدر ڈنڈے مارے گئے کہ انہیں یہ بھی اندازہ نہیں رہا کہ جسم کے کس حصے پر ڈنڈے پڑ رہے ہیں. کیپری سے سولجر بازار تھانے تک 5 منٹ کا راستہ تھا، مگر گاڑی 1 گھنٹے تک سڑکوں پر گھومتی رہی. تھانے کے لاک اپ میں اتنی بڑی بھیڑ تھی کہ نہ لیٹا جا سکتا تھا اور نہ ہی سیدھا بیٹھا جا سکتا تھا. لاک اپ کے اندر ہی لیٹرین تھی جو ابل رہی تھی. اس میں کیڑے نکل کر اندر سے آ رہے تھے. 3 دن تک نہ کھانا دیا گیا اور نہ ہی چائے. الطاف حسین کے مطابق پورے جسم میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی. سر کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں سوجن نہ، اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں نیل نہ پڑا. 3 دن بعد انہیں رسیوں سے باندھ کر جیل لے جایا گیا اور بدترین بیرک میں بند کر دیا گیا جسے کیراٹین کہا جاتا تھا. نہ بچھانے کو کچھ تھا اور نہ ہی اوڑھنے کو کمبل. تھکن اس قدر تھی کہ وہ زمین پر گر گئے مگر سر زمین پر نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے جوتے اتار کر تکیے کے طور پر سر کے نیچے رکھ لی. صبح جب آنکھ کھلی تو شدید درد تھا. کچھ دیر بعد جو چائے دی گئی تھی وہ دراصل اتنی پتلی دال تھی کہ چائے محسوس ہو رہی تھی. 2 اکتوبر 1979 کو الطاف حسین کو 9 ماہ قید بامشقت 5 کروڑ کی سزا سنائی تھی. الزام تھا کہ انہوں نے پاکستانی پرچم جلایا اور اشتعال انگیز تقریر کی. ہائی کورٹ میں فیصلے کو چیلنج کیا گیا. قید برقرار رہی مگر کوڑوں کی سزا پر عمل درآمد روک دیا گیا. وہ 9 ماہ بعد جیل سے رہا ہو گئے. فروری 1981 میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ تصادم کے بعد ان کا یونیورسٹی داخلہ بھی بند کر دیا گیا. 18 مارچ
1984 को महाजर कौमी मूवमेंट MQM कायम की गई। 15 अप्रैल 1985 को बुशरा ज़ैदी हादसा पेश आया, जिसके बाद कराची लसानी फसादात की आग में जल उठा। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों अफराद मारे गए। जदीद असलहा पहली बार खुलेआम इस्तेमाल हुआ। ये वो माहौल था जिसमें MQM को गैर मामूली मकबूलियत मिली। 8 अगस्त 1986 को नेशनल पार्क कराची में तारीखी जलसा हुआ। मूसलाधार बारिश में अल्ताफ हुसैन की तकरीर ने तारीख बदल दी। 31 अक्टूबर 1986 को हैदराबाद पक्का किला जलसे के बाद इन्हें गग्गर फाटक पर गिरफ्तार किया गया। बाद अज़ां CIA के तफ्तीशी सेल में मुंतकिल किया गया, जहां 7 दिन तक मुसलसल चलने पर मजबूर किया गया, सोने न दिया गया, तशद्दुद किया गया। आखिरकार 24 फरवरी 1987 को इन्हें रिहा कर दिया गया। 30 अगस्त 1987 को इन्होंने रज़ाकाराना गिरफ्तारी दी। नवंबर 1987 के बल्दियाती इंतखाबात में MQM ने सबको पीछे छोड़ दिया और कामयाबी हासिल की और 7 जनवरी 1988 को कराची सेंट्रल जेल की दीवार तोड़कर अल्ताफ हुसैन को रिहा करा दिया गया। ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद वाक़या था। पाकिस्तान में अल्ताफ हुसैन की आखिरी गिरफ्तारी थी। जून 1992 से पहले वो लंदन चले गए। लंदन में 2014 और 2019 में दोबारा गिरफ्तार हो गए। ये दास्तान यहाँ खत्म नहीं होती। 1992 का ऑपरेशन MQM हकीकी, अंदरूनी टूट फूट, इल्जामात, जलावतनी, ये सब जानने को मिलेगा आने वाली दूसरी वीडियोस में। और हाँ, आपसे गुजारिश की जाती है कि जाते जाते हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।